جن کے لغوی معنی ایک ایسی نہ دکھائی دینے والی مخلوق کے ہیں جن میں بے شمار غیر معمولی خصوصیات ہوتی ہے، جو آگ کے شعلے سے پیدا کی گئی ہے۔ ان جنوں میں بعض مومن صالح ہوتے ہیں اور بعض شرکس کافر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جنات انسانوں سے رابطہ قائم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور جنوں کے اندر طاقتور اور بھاری بھرکم کام سر انجام دینے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، جن کو خاص طور پر دیو بھی کہا جاتا ہے۔ ان جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف امور کے لیے مقرر کیا تھا، جن میں سرکش قوموں پر عذاب بن کر نازل ہونا، جنگوں میں مومنین کی مدد کرنا اور پیغمبر کے تابع ہونے کی مثال ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو اپنے برگزیدہ بندے حضرت سلیمان کے تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کے لیے جناتوں کو تابع تب کیا جب بنی اسرائیل پر حضرت داؤد نے حکومت کی تھی۔ اس زمانے میں پہاڑوں میں بسنے والے دیو ہیکل جنات اتر کر انسانوں کی بستیوں میں آنے لگے، تو حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بیٹے پر بھی ایسا ہی رحم فرمائیے جیسے مجھ پر کیا ہے۔ لہٰذا آپ کے جانشین حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حکومت اور بادشاہت عطا کی۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں اور جانوروں پر تھی بلکہ جن و شیاطین پر بھی تھی، جو آپ کے ایک حکم اور ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام بھی سر انجام دیتے تھے۔ ان جناتوں میں سے جو بھی شرکس ہوتا تو اسے آپ زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ وہ جنات اپنے کفر و شرکس کے باوجود حضرت سلیمان کے مطیع و فرما بردار ہوتے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عظیم پگھلا ہوا چشمہ بھی عطا کیا تھا جس میں جنات بڑی بڑی دیگیں، برتن اور بحری جہاز بھی تیار کیا کرتے۔ آپ علیہ السلام ان جہازوں کو تجارت کے لیے مغرب کی طرف روانہ کر دیا کرتے۔ آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ادوم کے علاقے میں بڑی بڑی کانیں تھیں جن سے مادیات نکالی جاتی اور سامان سازی ہوتی، جو انسانوں کی بس کی بات نہیں تھی۔ ان جناتوں میں بعض غوطہ خور بھی تھے جو سمندر کی تہہ میں غوطہ لگاتے اور قیمتی جواہرات اور نایاب قسم کے پتھر حضرت سلیمان کی خدمت میں لایا کرتے۔ حضرت سلیمان کے دربار میں جن اور انسان دونوں وزراء کی حیثیت سے موجود رہتے۔ ان وزراء میں طاقتور جن بھی تھے اور سائنس، مقدس صحیفوں کا علم رکھنے والے عالم بھی تھے، جن میں ایک مشہور نام آصف برقیہ کا ہے، جس نے پلک جھپکتے ہی ملک سبا کا تخت حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ جب بنی اسرائیل پر حضرت داؤد کی حکومت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو ایک مسجد بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت داؤد نے بیت المقدس کی بنیاد وہیں رکھی جہاں حضرت موسیٰ کے خیمہ بنانے کی جگہ تھی۔ چنانچہ اس مسجد کی تعمیر مکمل ہونے سے قبل ہی آپ علیہ السلام وفات فرما گئے، لہٰذا اس کے بعد آپ کے جانشین فرزند حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی تعمیری کام کو آگے جاری رکھا۔ آپ کے حکم سے جنات بیت المقدس کی تعمیری کام کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ وہ آپ کے حکم سے بڑی بڑی چٹانوں کو دور دراز علاقے سے لاتے اور مسجد کے ستون کی بنیاد رکھتے۔ لہٰذا ان قدیم اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان کی نگرانی میں دیو ہیکل جنات بیت المقدس کی تعمیر سر انجام دیتے رہے، اور آپ کی معجزانہ وفات ہوتے ہی وہ مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔